رخ سے ایک بار کفن اور اٹھاؤ بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ جیسے اماں کی ردا میں تھی چھپانا نہ کی، کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری، سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ سلام۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی ٹکرائے نہ مولا کے عزاداروں سے،
ڈرتے نہیں تلواروں سے ڈرتے نہیں تلواروں سے راستہ ان کا بھلا روک سکے کیا کوئی جو گزرتے ہیں دہکتے ہوئے انگاروں سے کوئی ٹکرائے نہ سلامی جو جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں لپے ہے صلی اللہ اور جام کوثر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں معجزہ در معجزہ ہے آج تو ذات علی معجزہ در معجزہ ہے آج تو ذات علی پاؤں پر دوش ہوا اور باب خیبر ہاتھ میں سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں بازوئے زور پیغمبر دیکھ کر بولے ملا زور بازوئے پیغمبر دیکھ کر بولے ملا صفائے کرتاس ہے یا باب خیبر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں ہم لائے آنو محمد دیکھ کر بولے عدو پاؤں میں ہے عزم جعفر زور ہے در ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں کہہ رہا ہے رحم ابا سے دلاور کا جلا کہہ رہا ہے رحم ابا سے دلاور کا جلا ایسی فوج چٹکیوں میں ایسے لشکر
ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں تشت میں دست امامت سے جو پانی مس ہوا تشت میں دست امامت سے جو پانی مس ہوا بڑھ کے سائل نے اٹھائے لال و گوہر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں زلزلے میں آئی گیتی کانپ اٹھا ہے آسمان زلزلے میں آئی گیتی کانپ اٹھا ہے آسمان لے لیا جو شاہدین خون اصغر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے دامان حیدر ہاتھ میں اور ہوں گے جن کو احسان ہے محشر کا اور ہوں گے جن کو احسان ہے محشر کا ہے یہاں تو دامن شبیر و شبر ہاتھ میں ہے سلامی جب سے ہے سلام مولانا عباس صاحب کی صاحب سے ممبر پر تشریف لائے اور اچھی مکس اپنا خطاب فرمائے صلوات مولانا مولانا ایک مرتبہ سبحان الحمد اور تبصر اخلاص کی اطلاعات فرما کر آج کی افطاری کے جو بانی ہیں ڈاکٹر عمران علی ان کے تمام مرحومین خاص کر ان کے والد مظہر علی ولد سردار علی کی روح کو شاد فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه وسفيه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا أبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين لا سيما على ابن أمه سيد الوصيين وأمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسوب الدين
الذي حبه فرض على الحاضر والغائب المطلوب لكل طالب الغالب على كل غالب مظهر العجائب والغرائب يعني يا علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صل على محمد وآل محمد. مولا کائنات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلوات اتنی ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے، جاندار سلوات پڑھنا. صل على محمد وآل محمد. ان مجالس میں جو کل سے ہم نے شروع کی ہے یہ دوسری مجلس ہے اور کل میں انشاءاللہ آخری مجلس ہوگی اس سلسلے کی، مگر ان مجلسوں میں ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا ہمارا عنوان مختلف ہوگا. ہم تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کے طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا ہم اس روش کو پسند کریں گے کہ نہیں، کہ جب ہم مولا کائنات کی بات کریں تو مولا کائنات کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی اور دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ دونوں قرآن ہیں، دونوں قرآن ہیں، ایک صامت ہے اور دوسرے ناطق ہے. تو دونوں جب صامت اور ناطق کی بات ہو رہی ہو تو پھر دونوں کی بات ہو، یعنی قرآن کی بھی بات ہو اور پھر قرآن ناطق کی بھی بات ہو. قرآن صامت نے قرآن ناطق کے لیے کیا کہا ہے اور قرآن ناطق نے قرآن صامت کے لیے کیا کہا ہے. ہم نے کہا چلو اس طرح ان مجلسوں میں ہم عنوان دیتے ہیں کہ قرآن ناطق قرآن صامت کی زبانی. ٹھیک، تو اب اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 300 سے زیادہ قرآن میں ڈائریکٹ مولا کائنات کی شان میں آیات موجود ہیں. ڈائریکٹ اس کا مطلب اور بھی بہت ساری آیات ہیں جس میں فضیلت مولا علی علیہ السلام کی باقی اہل بیت کی شخصیات کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں. جیسے آیت تطہیر ہے، مولا علی بھی ہیں اس میں اور باقی اہل بیت کی شخصیات بھی ہیں. آئے مباہلہ ہے، مولا کائنات کی ذات کے لیے اللہ نے نفس رسول قرار دیا، باقی اہل بیت کی بھی شان اس میں بیان ہوئی ہے. یا آئے مودت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے قربا سے مودت کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اس میں علی بھی ہے، باقی اہل بیت علیہ السلام بھی ہیں. اسی طرح سورہ حل عطا ہے، پورا ایک سورہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا، اس میں برابر مولا کائنات بھی شامل ہے. آپ میرا ساتھ دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ تھوڑا سا آپ ہی بولے نا تو تھوڑا سا ہمیں لگے کہ آپ بھی ماشاءاللہ مجلس سن رہے ہیں. تو وہ جو آیات ہیں مشترکہ آیات جس کو کہتے ہیں common verses of the Holy Quran about Imam Ali plus other personalities of Ahlul Bayt alayhi salam. But apart from these verses, there are some verses dedicated to the only Imam Ali alayhi salam. No one is sharing the virtues of that particular ayah. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو جو آیات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہے. کل میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ جب بھی قرآن میں دیکھو یا ایھا الذین آمنو، تو اس میں سب سے پہلے کون مراد ہے؟ کہیے مولا علی. اگر صحابہ کسی جگہ سے کھینچ کے صحابہ کے فضائل میں کچھ علماء لاتے ہیں
تو اس میں بھی پہلے علی ہے، باقی ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ کوئی ایسا صحابی نہیں جو علی سے پہلے صحابی ہوا ہے تو بتائیں مجھے ایک صحابی بتا دیں کہ جس میں علی صحابی نہیں تھے. کوئی نہیں ہے نا. تو پھر صحابہ کے لیے بھی آیتیں آئی ہیں تو اس میں بھی علی ہیں، اہل بیت کے لیے بھی آئی ہیں تو اس میں بھی علی ہیں. مگر یہ جو آیتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ آیتیں ہیں جو خالص مولا کائنات، خالص مولا کائنات. اس پہ ایک آیت ہم نے کل پڑھی سورہ ہود کی آیت نمبر 17، یاد ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اس نبی کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے کہ جس کو ہم نے قرآن جیسی دلیل سے نوازا اور علی جیسے شاہد سے مکمل کیا. شاہد قرار دیا اللہ کے نبی کا شاہد. کس کو؟ مولا کائنات. شاہد اتنا امپورٹنٹ ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی کی بھی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی کل مخلوق پر شاہد ہے ہمارا نبی. کسی کو شک ہے؟ نہیں تو سلوات پڑھ دیں. جیسے پوری کائنات کی خلقت پر سرکار دو عالم شاہد بنا کے بھیجے گئے، ویسے خود کائنات کے اس عظیم مقصود کائنات محمد مصطفیٰ کے لیے مولا کائنات کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا. اب اسی کی تصدیق کرنے والی دوسری آیت ہے جس میں ٹوٹل ڈیڈیکیشن ہے مولا کائنات کے نام کے ساتھ، اور وہ ہے سورہ رعد کی آخری آیت. سورہ رعد کی آخری آیت کا نمبر بھی 43 ہے. ذرا اس آیت کریمہ کی طرف دیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، you're not a messenger of Allah. We don't believe you as messenger. Who say this? Kafir, mushrik. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. They say that you are not apostle of Allah subhanahu wa ta'ala. You are not prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. But don't worry. Tell them. قُل. کیا؟ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیں؟ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. پوری دنیا بھاڑ میں جائے، اگر بھیجنے والا خدا گواہی دے دیتا ہے اور ایک زمین پر وہ گواہی دے دیتا ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، تو آپ پیغمبر کامیاب ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب اس میں دیکھیے مولا کائنات کے ورچوز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی زبردست لفٹ کے ساتھ، عظیم مرتبت کے ساتھ بیان فرمایا. سرکار کو تسلی دینے کے لیے اگر ایک بھی روئے زمین پر مسلمان نہیں ہوتا، کہیے پوری اس کائنات میں کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہو، کوئی ایک بھی آ کر کے آپ کی نبوت کی گواہی نہ دے، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ پھر بھی کامیاب ہیں، اس لیے کہ آپ کو بھیجنے والے نے گواہی دے دی اور ایک علی نے گواہی دی. اتنی امپورٹنٹ ہے مولا کائنات کی گواہی. جی ہاں، اتنی امپورٹنٹ. اگر علی شہادت دے دینا، گواہی دے دینا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اب اس کے بعد پوری دنیا آئے تو احسان کرنے کے لیے نہ آئے. کوئی احسان کرنے کے لیے نہ آئے، کیونکہ آلریڈی سرکار کی نبوت کی گواہی ہو چکی ہے اور کامیاب گواہی ہے. بھیجنے والے نے گواہی دے دی اور ادھر ایک علی نے گواہی دے دی. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. جی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹوٹل کائنات کی مخلوق کی گواہی ایک طرف اور میرے مولا کی گواہی کتنا مرتبہ. اب وہ پہلی والی آیت جس میں اللہ نے شاہد کہا جو سورہ ہود میں ہے
اس آیت کے جو سورہ رعد میں ہے اللہ نے شہید کہا. دونوں سے مراد علی مرتضیٰ. اب میرے چل رہے ساتھ نہیں چل رہے اور سے دیکھیں مولا کا نام آئے نا تو پورے وجود سے لہر دوڑ جانی چاہیے. تازگی ایمان کی لہر دوڑنی چاہیے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے نہیں کہ چہرے مرجھائے ہوئے ہوں نا. مولا کا نام آ جائے نا تو پوری زمین و زمان میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ ہوئی نا بات. تو ایک آیت میں اللہ نے شاہد کہا, دوسری آیت میں علی کو شہید کہا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فرق کوئی نہیں ہے, مگر وہاں اس شاہد کی عظمت بیان کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے کہ نبی کو کوئی کچھ نہیں بگڑنے والا, کیونکہ قرآن ساتھ ہے اور علی صاحب. مگر ساتھ میں یہ فرمایا تھا کہ قرآن ہے تو پھر علی بھی ہے. تو وہاں شراکت تھی رسول کے سپورٹ کے لیے. توجہ ہے کہ نہیں؟ وہاں شراکت تھی رسول کی سپورٹ کے لیے. علی کے ساتھ کس کی شراکت تھی؟ قرآن کی. مگر اس آیے کریمہ میں تنہا ایک علی کی گواہی کو ہی سکون و قلب رسالت باب کی تسلی کا سبب قرار دیا. اس لیے اب وہ شاہد نہیں ہے, شہید ہے. وحید شہید. شہید کا مطلب کیا ہے؟ جو گواہی دے, جو اینف ہو, پھر مزید کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں. یہ فضیلت ہے میرے مولا. اچھا اس کے علاوہ نام نہیں لیا, نام لیتے کہتے کہ اگر قرآن کہتا کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم وعلی ابن ابی طالب. کیا برائی تھی؟ برائی یہ تھی, کل میں نے عرض کیا کہ لوگ اپنا نام بدل لیتے, کہتے علی ابن ابی طالب میں. بعد میں ابو طالب سے پریشانی تھی نا, اگر قرآن میں آ جاتا تو ہر کسی کا باپ بھی ابو طالب ہو جاتا. نتیجے میں آپ کنفیوز. صحابہ میں اتنے سارے علی ابن ابی طالب ہیں تو کس کی گواہی کو اللہ اتنی امپورٹنس دے رہا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے مزاج بندوں کا میں زیادہ جانتا ہوں, لوگوں کی ذہنیت کو میں زیادہ سمجھتا ہوں, کیونکہ میں خالق ہوں ان کا. اس لیے اب میں نام نہیں, ایک ایسی صفت بتا دوں گا کہ وہ صفت صرف ایک ہی میں پائی جائے گی. اور وہ صفت کیا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وہ گواہی دے دے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. اب پوری کتاب کا علم کس کو حاصل ہے؟ بغض دیکھیے, بغض بعض لوگوں کے اندر کتنا بغض ہے. کسی نے کبھی چیلنج بھی نہیں کیا, کسی نے کبھی بتایا بھی نہیں, کسی کے اندر اتنی جرأت ہے کہ کہے کہ میرے پاس ٹوٹل علم ہے. No one can say even in this world. ابھی اس دور میں بھی چاہے کتنا ہی بڑا پروفیسر ہو, کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو, کتنا ہی بڑا وہ عالم ہو, بہت زیادہ کتابوں کو کھنگالنے والا پڑھنے والا ہو, he cannot say that I know everything. That means he is an ignorant person. He does not recognize his ignorance by claiming that I know everything. جو کہتا ہے نا مجھے سب کچھ معلوم ہے, سمجھو کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے, کیونکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اسے نہیں معلوم ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جس کو وہ نہیں جانتا ہے, اس لیے اس کا کلیم پہلے سے اسرے سے ہی ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ he cannot do that. اب اللہ کہہ رہا ہے اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. جا کے دیکھو کس کے پاس علم ہے کل کتاب کا, کس کے پاس علم ہے کل کتاب کا. بغض دیکھیے, بغض علی کے سوا کوئی نہیں ملا تو انہوں نے, صحابہ میں بھی کوئی نہیں ملا, علی کے سوا کوئی نہیں ملا تو کسی کو بھی علی کے مقابل ملانا ہے نا. تو انہوں نے کہا اس سے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد عبداللہ ابن سلام ہے, جو کرسچن تھا, اس کو کتاب آسمانی کتابوں کا علم تھا اور اس نے آ کر کے کلمہ پڑھ لیا رسول اللہ کی خدمت میں. کہا دیکھیے اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے. حالانکہ عبداللہ ابن عباس کی, عبداللہ ابن سلام کی بھی روح کام گئی ہوگی جب کسی نے یہ بات کی ہوگی کہ یہ کون سی بات ہوئی, میں اپنی کتاب کا پرانی کچھ صحیفوں کا علم رکھتا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا ہے کل کتاب کا جو علم رکھے.
کیا کل کتاب کا علم رکھے. بات سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن نے سمجھایا بھی ہے. دیکھیے قرآن کو قرآن ہی سمجھا سکتا ہے، اور کون سمجھا سکتا ہے نا. قرآن نے قرآن ہی کو سمجھایا ہے. کس طرح سمجھایا ہے؟ توجہ کرے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں حضرت سلیمان کا قصہ موجود ہے. حضرت سلیمان نے جب دیکھا کہ ہدہد، کیونکہ حضرت سلیمان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دے رکھی تھی، سلطنت بڑی وسیع، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، چرندوں پر بھی. عجیب خلقت تھی، عجیب. اور سب کے اوپر اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی. کہ اللہ کے نبی ہے نا، ہر بار کہتے تھے تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی دی ہے نا. تو ہدہد بھی ان کے لشکر میں تھا. ہدہد کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جی کیا پیک؟ اٹ پیک. اوکے. اب جناب ہدہد نہیں آیا. حضرت سلیمان نے کہا کیا ہوا اس کو؟ اگر یہ اپنی آپشنز کی ایکسکیوز صحیح لے کر آئے گا تو اٹس اوکے، ادروائز آئی ایم گوئنگ ٹو سلاٹر، ذبح کر دوں گا. کس کو؟ اپنے لشکر کے ایک پرندے کو، ہدہد کو. ہدہد آیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم آبسنٹ تھے، غیر حاضر تھے؟ ہدہد نے کہا کہ پرابلم اس میں یہ ہے کہ اڑتے اڑتے مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کوئی اور بھی سلطنت ہے جو آپ کے اختیار سے باہر ہے. آپ کو اللہ نے بڑی سلطنت دی ہے نا، بہت بڑی، مگر کوئی ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ کا نہیں کوئی چلنے والا. وہاں کا پرچم بھی الگ ہے، وہاں کی بولی بھی الگ ہے، وہاں کا کوئی بادشاہ بھی الگ ہے. تو میں نے جا کے اور تھوڑا سا ڈیپلی، کیونکہ فوج میں ہے نا، یہ ڈیٹیکٹیو ہم میں سے تھے نا، ہدہد بھی حضرت سلیمان کی حکومت، پتہ لگا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور سارے وہ سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. آئے اور ہدہد نے جب یہ بات بتائی کہ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا. یہ سلیمان ہے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. اور وہ فخر سلیمان میرا مولا ہے جو 25 سال برداشت کر رہا ہے. میں نے بات پوری تاریخ کی ایک جملے میں کہہ دی اور آپ خاموشی سے سنتے ہوئے چلے گئے. کیا جملہ میں نے کہا؟ یہ کلیجہ صرف میرے مولا کا ہے کہ 25 سال دوسروں کی حکومت برداشت کرے، اور سلیمان ایک لمحے کے لیے برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. بلایا کون ہے جو تخت سمیت اس کو میرے سامنے حاضر کر دے، تخت سمیت. تو جن میں سے ایک نام تھا جس کا عفریت، وہ کھڑا ہوا کہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، ابھی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں نہیں کہ میں تخت کو حاصل کر دوں گا. کہ اس بھی اتنی بھی دیر ہے میرے لیے، میں برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بھی نہیں برداشت. اس سے بھی کوئی تیز کوئی کام کر سکتا ہے؟ تو وہاں پر پھر اللہ نے جن میں سے جو تھا اس کا نام لے لیا. اب اگر کسی نے اس سے بھی زیادہ سپیڈی پروسیجر کو سامنے رکھا کہ آپ گھبرائے نہیں، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، یہ نہیں کہ پلک جھپکنے کے بعد یا پلک جھپکتے ہی، نہ، پلک جھپکنے سے بھی پہلے حاضر کر دوں گا، سیکنڈز کے بھی اندر. اچھا اللہ نے نام نہیں لیا، کون ہے وہ؟ اللہ نے بس اسی طرح صفت بیان کر دی جیسے وہاں سورہ رعد میں بیان فرمایا، اسی طرح اللہ نے فرمایا، جانتے ہو وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ. وہ آدمی کتاب کا تھوڑا سا علم رکھتا تھا، اس نے یہ کام کر دکھایا. تو مسلمانوں قرآن پڑھ کے سمجھو کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا کتاب کا علم مل جائے تو وہ آصف بن بلخیہ ایسا کمال کر جاتا ہے کہ وہ چشم زدن سے پہلے ہی تخت بلقیس کو حاضر کر دے. تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو،
کمالات کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس کو درک کر سکتا ہے؟ ایک شخص آیا، آ کر درے زہرا پر پہنچا، مولا سے کوئی کام تھا اسے، اور وہاں مولا تو نہیں ملے، سلمان ملے۔ سلمان سے کہا کہ پتہ ہے یہ ابو الحسن کہاں ہے اور ہمارے مولا کہاں ہے؟ مسکراتے ہوئے کہا کہ چوتھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ جی بات ہے، سٹیا تو نہیں گئے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ چوتھے آسمان میں رزق تقسیم کر رہے ہیں؟ مولا علی کہا میں مذاق نہیں کرتا ہوں۔ اتنے میں دیکھا کہ مولا علی تشریف لائے کہ سلمان مجھ سے تم سے کوئی توقع نہیں تھی کہ تم اتنی بڑی جھوٹی بات بتاؤ کہ ابھی حاضر ہو گئے ہو، تم کہتے چوتھے آسمان میں تھے۔ کہ تم نے نہیں پڑھا قرآن میں جس کو تھوڑا سا علم ملا تھا تو تخت بلقیس کو چشم زدن سے پہلے حاصل کر گیا، اور یہ تو کل کتاب کا علم رکھتا ہے۔ ایک سلوات تو بنتی تھی کہ اب جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے وہی کہہ سکتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، انا اعرف اعلم، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانی راستوں سے واقف ہوں۔ کوئی علم ایسا نہیں جو مجھ سے دور ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علی کو علم نہ ہو۔ عجیب و غریب علم کی کیفیت کو مولا نے ڈیمونسٹریٹ کیا، مگر لینے والوں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اب مولا علی والوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر ہم یہ کہیں کہ علی والے، تو اس کا دوسرا نام پتہ ہے کیا ہے؟ علم والے ہونا تھا۔ کیا؟ علم والے۔ اس کا مطلب یہ کہ علی کا چاہنے والا کبھی جاہل کہیے نا نہیں ہو سکتا بھائی۔ آپ خالی کوشش کریں علم حاصل کرنے کی، در علم کا ابھی بھی کھلا ہے، وہاں سے علم آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کوشش تو کریں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے جان کے، کیونکہ جتنا جاننے گے اتنا پھنس جائیں گے، ہے نا؟ یہ حقیقت بھی ہے۔ جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا زیادہ رسپانسیبل بن جاتا ہے نا، اسے ذمہ داریاں سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ بس آرام سے، جیسے کوئی نشے میں ہوتا ہے بندہ جس کو کسی کی فکر نہیں ہے، اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو لوگ جہالت کے نشے میں رہنا چاہتے ہیں، اور علی جہالت سے نکال کے علم کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں۔ سلونی سلونی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا، مگر ایک جس کا نام عبد الرحمن ہے، بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھنے والا، بیٹھ کر بغداد کے منبر پر اس نے یہی بات کہی۔ لوگ کہتے ہیں، صرف علی کہتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، میں وہی چیلنج دہراتا ہوں، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ تو مرد لوگ بھی خاموش ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں نا، دیکھتے رہتے ہیں کیا پوچھو پوچھو کہہ رہا ہے، بھائی کوئی تو سوال کرو، سوال سمجھ میں آئے تو کرے نا۔ سوال کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا سرمایہ علم کا چاہیے نا، کچھ علم کا ان کو کچھ مبلغ چاہیے نا کہ سوال کرے۔ خاموش۔ پردے کے اس پار ایک خاتون تھی، اسے یہ بات بہت بری لگی، کہا شیخ ہوش میں تو ہو، تم نے یہ کیا بات کہہ دی؟ یہ کائنات میں صرف مولا کائنات ہی کا دعویٰ ہو سکتا ہے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کہا میں نے بھی کہا نا، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ کہا اچھا تو شیخ یہ بتا، پوری توجہ، یہ بتا کہ مدینے کے اندر ایک خلیفے کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی لاش پڑی رہتی ہے، علی اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہاں تاریخ میں یہی لکھا ہے۔
تو کہا کہ پھر یہ بتا کہ مدائن مدینے سے نزدیک ہے کہ دور ہے؟ کہا بہت دور ہے، اور سنا ہے کہ مدائن کا جو گورنر تھا سلمان فارسی، ان کی وفات ہوئی تھی تو علی پہنچ گئے تھے نماز پڑھانے کے لیے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہا وہ بھی صحیح ہے. تو پھر سلمان میں عثمان میں فرق کیا ہے؟ کیاچ نہیں کر رہے آپ؟ سلمان میں اور عثمان میں فرق کیا ہے؟ ایک مدینے میں رہ کر کے بھی علی جس کی نماز نہیں پڑھاتے، اور ایک مدائن جا کر کے اس کی نماز پڑھاتے ہیں. کہتا ہے کہ تو جو پوچھنا چاہتی ہے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یاد رکھ اگر تو خود اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پر لعنت، اور اگر شوہر نے اجازت دی ہے وہاں جا کر کے ایسا مجھے سوال کرے تو تیرے شوہر پر لعنت. اس نے اندر سے ہی کہا نہ میرے شوہر پہ لعنت نہ مجھ پر لعنت، لعنت جھوٹے پر کے جو ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. تو سلونی کا دعویٰ کوئی مذاق نہیں ہے. اچھوں کو پانی پلا دیتا ہے، یہ اتنا سارا موڈی خراب ہو گیا اور پھر وہ لعنت کرنے لگ گیا ہے نا. اس سے میں آتے ہیں لوگ جب جواب نہیں ملتا تو پریشان ہوتے ہیں نا. اسی طرح بس میں چھوٹی سی بات ہے، چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں آگے میں بہت ساری آیت کو لے کر آیا تھا. یہ دو آیتیں ہو گئی ہیں، تیسری آیت کی طرف آتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مولا کائنات نہ تنہا علم کا سرچشمہ ہے، وہ سرچشمہ قیامت تک جاری بھی ہے، کہیں روکا نہیں ہے. جیسے زمزم ایک دفعہ جاری ہوا تھا تو رکا نہیں ہے، آج بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آب زمزم سے فائدہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج بھی اور قیامت تک بھی. اسی طرح مولا علی کے علم کا ایک دفعہ سرکار نے فرما دیا انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، تو کسی خاص تاریخی زمانے کے لیے نہیں کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے نا. اب بعد میں لوگوں نے ایڈ کر دیا کہ علی اس کا دروازہ ہے تو فلاں کھڑکی ہے، فلاں چھت ہے. یہ بھئی شہر کی بات ہو رہی ہے، کسی گھر کی بات نہیں ہو رہی. گھر میں کھڑکیاں لگا لو، چھت بھی لگاؤ، شہر میں چھت کوئی نہیں ہوتا. بدبختی ہے لوگوں کی، جھوٹ بولتے ہوئے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا. اسی لیے کہا کہ دروغ گویان را حافظ نہیں، جس کے جھوٹ بولنے والے ان کو حافظہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کہاں سے کون سی بات کر رہے ہیں، لگا دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جب سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کہا چلو جوانان جنت کے ہیں نا تو کسی کو بوڑھوں کے بھی سردار بنا دیتے ہیں. آگے حدیث کو بڑھا دیا اور کہا کہ فلاں اور فلاں سیدہ شیوخ اہل الجنہ، فلاں اور فلاں جو ہے جنت کے بوڑھوں کے. پھر عقل سے کام نہیں لیا، جنت میں کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جتنے بوڑھے بھی ہیں نا، جب تک جوان نہیں ہوتے ان کو انٹری نہیں ملتی. جوان ان کو کر کے اللہ بہشت پہ بھیجتا ہے، اور اس کا الٹا ہے. چاہے کتنا ہی کڑیل جوان اس دنیا سے اگر جہنمی ہے، مولا کا دشمن ہے، تو وہ جہنم میں اسے بوڑھا بنا کے پھر بھیجا جاتا ہے. اور اگر بوڑھے لوگوں کی سرداری کا شوق ہے، صلوات پڑھ دے محمد آل. آگے کی آیت ہے وہ بھی یونک ہے مولا کائنات کے ساتھ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207. سورہ بقرہ سیکنڈ چیپٹر آف the Holy Quran. The verse number is 207. اللہ فرمایا وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي. لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے، اللہ کی مرضی خریدتا. بس اتنا ہی آپ نے آسانی سے سن لیا. ارے بھائی سب کی کوشش کیا ہے؟ اللہ کی مرضی لے ملے، اللہ ان سے راضی ہو. یہی تو ہے نا.
پوری کوشش علی کو چھوڑنے والوں نے پوری کوشش ابھی تک جو کی ہے وہ یہی کہ رضی اللہ فلاں سے رضی اللہ فلاں سے رضی اللہ فلاں سے جس کے نام کو دیکھو اس آگے لگا جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے اللہ ان سے راضی ہو جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 تو پڑھ لو. اللہ فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ نفس کو بیچ کر کے ایک نے اللہ کی مرضی خرید لی. اگر اللہ کو راضی کرنا ہو تو کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے جس کے پاس مرضات اللہ ہے. اگر مرضات اللہ کی تم کو طلب ہے تو علی کی طرف جاؤ. اگر علی راضی ہوگا تو خدا بھی راضی ہوگا, اور اگر علی ناراض ہوگا تو پوری کائنات تم کو واہ 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 کر کے تمہیں شاباشی دیتی رہے, تم کبھی اللہ کو راضی صلوات پڑھ دے محمد جان کو اپنی قربان کر. وہ کب ہے؟ سب نے سنا ہے, ہجرت کی شب کا واقعہ ہے. سرکار دو عالم ساری امانتوں کو مولا کائنات کے حوالے کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں بتاتے کہ کون سی امانت کس کی ہے, کس کی امانت کتنی ہے, یہ بھی نہیں بتاتے. حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا, کیونکہ سارے مکے کے کفار نے سارے قبیلوں سے ملا کر کے ایک ٹیم تیار کی ہے اور وہ ٹیم اسی بستر پر حملہ کرنے کے لیے ہے, مجھے قتل کرنے کے در پہ ہے. تم سو جانا اور مجھے حکم ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں. مولا کائنات نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں الحمدللہ. یہ نہیں فرما میں سوؤں گا آپ کہہ رہے تلواریں چلنے والی ہے میری جان بچ جائے گی. اسی کو کہتے ہیں نفس کا بیچنا, اسی کو کہتے ہیں نفس کا بیچنا. اپنی فکر نہیں ہے, نبی کی فکر ہے. اب کیا ہوا بیچنے کے نتیجے میں؟ اللہ نے ایک اور آیت نازل کر دی سورہ مباہلہ کے آیے مباہلہ کے اندر کہ یہ جو نفس علی کا علی نے بیچ دیا, ہم نے مرضات الہیہ دے کر لے لیا, اب وہ نفس ہم لے کے کیا کریں گے؟ ہم انسان تھوڑی ہیں, ہم خدا ہیں. نہیں, اگر اس جملے کو آپ نے نہیں سمجھا ہے نا تو پھر میں کہوں گا کہ آپ نے بھی مجلس کا حق ادا نہیں کیا. مجلس کا حق یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بولنے والے کو حق ادا کرنا ہے ویسے سننے والوں کو بھی حق ادا کرنا ہے. سننے والے غور سے سنیں. نفس علی نے بیچ دیا شب ہجرت. کس کو؟ خدا کو. کیا لے لی؟ مرضات الہیہ. اب نفس اللہ لے کے کیا کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے کہا اب میں اس نفس کو واپس کس کے حوالے کروں گا؟ رسول کے حوالے کروں گا. اس لیے فرمائے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنے نفسوں کو لائے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. پوری کائنات کو واضح ہو گیا کہ وہ جو علی کا نفس تھا اس نے تو بیچ دیا, خدا نے لے لیا اور وہ نفس رسول بن گیا. اب یہ جھوم جھوم کر سرکار کے نعرے لگانے والے سن لے, جو نبی ہے اس کے اندر جو نفس ہے وہ علی ہے. سنیں گے نا, وہ نبی کا جو نفس ہے وہ علی ہے, علی کا ہی نفس ہے جو نبی کا نفس بن گیا. اب اگر نبی تمہارا آدم سے افضل ہے تو علی بھی آدم سے افضل ہے. اگر تمہارا نبی نوح سے افضل ہے تو علی بھی نوح سے افضل ہے. اگر ابراہیم سے افضل ہے تمہارا نبی تو علی بھی. اب اس نفس رسول کو علی اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں. اور زہرا اطہر کے بعد علی اتنے ٹوٹ گئے ہیں کہ اب بار بار موت کی تمنا ہے. بار بار اپنے اسی آقا سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اسی لیے فرمایا جب سر پہ ضربت لگی فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. وہ اپنی منزل کی طرف جانے لگا. ہم سب نے مصائب بھی سنے ہیں,
کل بھی مصائب سنے، بیت الشرف تک مولا علی کو پہنچا دیا گیا اور پھر طبیب بلائے گئے، ایک ایک نے آ کر دیکھا، زخم کے کاری ہونے کو دیکھ کے کہا کہ مولا آپ وصیتیں فرما دیجئے، اس لیے کہ ایسا زخم ہے کہ جو کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ مولا کے سر پر ایک پٹی باندھی ہوئی تھی خون کو تھامنے کے لیے۔ اسبغ بن نباتہ ایک مولا کا شاگرد ہے، بڑی بے چینی سے بہت ہی زیادہ تڑپ تڑپ کر اجازت مانگ رہا ہے کہ مولا کی زیارت ہو جائے، منع کر دیا تھا امام حسن نے کہ کوئی میرے بابا کو ڈسٹرب نہ کرے، زخمی میرا بابا ہے اور بستر پر ہے زخمی، اور ایسے میں اسبغ کا بڑا اصرار ہے۔ اجازت میرے مولا نے اشارتاً دے دی کہ اس کو تو آنے دو۔ اسبغ آتا ہے، اس نے روایت کی ہے کہ جب میں اندر گیا تو میرے مولا کا چہرہ میں نے پہلے ہی سے کبھی اتنا زرد نہ دیکھا تھا، زرد ہو گیا تھا چہرہ، خون اتنا نکل گیا تھا کہ زرد ہو گیا تھا چہرہ، اور جب زرد ہو گیا تھا تو مجھے اس کا بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ جو زرد پٹی لگی ہے وہ زیادہ زرد ہے یا میرے مولا کا چہرہ۔ ایسی حالت تھی، میں قریب گیا، میرے مولا کی حالت کو دیکھ کے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ میں نے جب کچھ بولنا چاہا کہا نہیں اسبغ سن، آ گئے ہو تو سن لو، کبھی تم میری اس بات کو کبھی بھولنا نہیں، قرآن سے کبھی جدا نہ ہونا، نماز سے کبھی جدا نہ ہونا، میرے چاہنے والے مجھے بے عملی سے رسوا اور شرمندہ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں اسبغ کے سامنے بھی رکھی، اور پھر جب طبیب آئے نا تو ایک طبیب نے کہا کہ آپ وصیتیں شروع کر دیجئے، مگر امام حسن تڑپ تڑپ کر پوچھنے لگے کہ طبیب بتا کیا کچھ ایسا کرے کہ بابا کو کچھ آرام آ جائے۔ بابا جب سے آئے ہیں بہت زیادہ تڑپتے، بے چینی کا یہ عالم دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کہا کہ اگر مولا کو دودھ پلا دیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے شاید آرام میرے مولا کو ملے۔ عزاداروں نہیں معلوم یہ خبر کیسے کوفے والوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوفے کے بچے جمع ہو گئے، ہر ایک کے ہاتھ میں کاسے شیر ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ مولا کو شیر کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں، مولا کی خدمت میں دودھ لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا یہ ابھی کوفہ ہے، جانے والے آپ کی خدمت میں دودھ پیش کر رہے ہیں، ذرا آئیے کربلا میں آپ کے بچے ہیں، مگر علتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کوئی نہیں جو ان بچوں کو ماتم حسین بابا
اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، سب مل کے بولو، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، ابھی تو ماں کے صدمے سے نہ بچوں کو سکون آیا کہ تیری موت نے پھر سے ہمارے دل کو تڑپایا، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ، یوں لگتا ہے کہ اب ہم پہ ستم کی انتہا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، علی کی لاش پہ کلثوم یہ رو رو کے فرمایا کہ اس بیٹی کا جینا ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یہ سن کر میں نے دکھ درکا، یہ سن کر میں نے دکھ درکا، تڑپتی سیدہ ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، بسم اللہ جی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، بروز عید کلمہ گو بہت خوشیاں منائیں گے، تمہارے غم میں ہم بابا مگر آنسو بہائیں گے، بتاؤ عید کیا بابا، بتاؤ عید کیا بابا، یتیموں کی بھلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، رضا سے پہ نہیں ہوگی شرابی ہم سب ہوں گے، زنا کی نوک پہ بابا تمہارے سب بسر ہوں گے، جہاں بھی جائے گی زینب، جہاں بھی جائے گی زینب، وہاں پہ کربلا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، اٹھو بابا میں زینب ہوں، یہ بی بی کی صدا ہوگی، علی کی لاش پہ کلثوم یہ رو رو کے فرمایا کہ اس بیٹی کا جینا ہے کہ جس کا باپ مر جائے، یہ سن کر میں نے دکھ درکا، یہ سن